ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ ویڈیوز کو نہ سنیں اور دوسری طرف عظمیٰ رومی جیسی خاتون کی ویڈیوز کو اپنے پلیٹ فارم سے شیئر بھی کرتے ہیں۔ قیصر احمد راجہ صاحب کی اسی اعتراض کا انجینئر صاحب نے یہ جواب دیا کہ انہوں نے ان کی ویڈیو کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ اٹھایا ہے۔ کیا آپ عورتوں کے لیکچر سنتے ہیں سننے کو حرام سمجھتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ نے خود آسماء رومی کے لیکچر سن کے کمنٹ کیا ہے۔ عورتوں کے لیکچرز، ایسے لیکچر سننا کہ جو نالج آپ کے پاس کسی الٹرنیٹیو سورس سے اویلیبل ہے، تو بالکل نہیں سننے چاہیے مردوں کو۔ ہاں، اگر کوئی ٹاپک ایسا ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر اسپیسیفکلی کسی ایک خاص بندے نے کام کیا ہے تو اس میں لیکچرز کو سننا جائز ہے۔ اس کو آپ اس کے ساتھ کمپیئر نہ کریں جو ہم نے کہا تھا کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ صرف مردوں کی قرآن کی تفسیر کلاسز دیکھیں، اور اس میں نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر سار صاحب نے جس طریقے سے تفسیر بیان کر دی ہے اور اس میں جو ہم نے ویلیو ایڈیشن کی ہے ایک ایک آیت اور حدیث کے ریفرنسز کے ساتھ، تو اس کے بعد کسی عورت کی تفسیر سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جو نالج ہے ہی عورتوں کے پاس ہے اگر کسی خاص فیلڈ کے اندر، تو اس میں اگر کوئی عورت کا لیکچر آڈیو کی حد تک سن لیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ یہ ہماری مختلف اوقات کی باتیں اٹھا کر انہیں مکس کر کے تو ایک رزلٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل غلط کرتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ انجینئر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ مردوں کی یا کوئی الٹرنیٹیو سورس آپ کے پاس ہو جس سے آپ انفارمیشن حاصل کر سکے تو پھر عورتوں کی آواز سننا جائز نہیں ہے۔ کچھ بھی اور کہنے سے پہلے یہ ویڈیو بھی دیکھیے گا۔ کیونکہ اگر آپ نے پرویز ہود بھائی کی کتاب اسلام اور سائنس پڑھی ہو، یا فضل الرحمان ملک کی ریوائول اینڈ ریفارم ان اسلام، یا سید امیر علی کی اسپرٹ آف اسلام، یا آغا افتخار حسین کی قوموں کی شکست و زوال کے اسباب، یا رابرٹ ریلی کی کلوزنگ آف مسلم مائنڈ، یا رینان کی ایوروس، یا کسی بھی اورینٹلسٹ کی کتاب پڑھی ہو جو کہتا ہے کہ غزالی کے آئیڈیاز کی وجہ سے اسلامی دنیا میں سائنس کو نقصان پہنچا، یا انجینئر مرزا کی تصوف کے خلاف ڈیبیٹ سنی ہوں، یا ڈاکٹر تیمور کی جبریہ قدریہ والی ویڈیوز دیکھی ہوں، یا فیصل وڑائچ کی گولڈن ایج والی ویڈیوز دیکھی ہوں، یا غزالی کے بارے میں میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہو، تو آپ کو پتا ہوگا کہ ان سب لوگوں کا ماننا ہے کہ بیسیکلی یہ اوکیجنلزم کا صوفیانہ نظریہ ہے، جسے آپ خرق عادت پر ایمان کا عقیدہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو اسلامک گولڈن ایج کے خاتمے کا سبب بنا۔ اب ان دونوں باتوں کو جمع کریں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انجینئر صاحب یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ عظمیٰ رومی صاحبہ کی آواز سننا اس لیے جائز ہے، اس لیے کہ جو امپلائی کر رہے ہیں کہ وہ شاید کہیں اور سے کوئی انفارمیشن نہیں آ رہی تو ایکسکلوسیولی انہی کی طرف سے آ رہی ہے، تو پھر وہ بات سننا جائز ہے۔ جبکہ عظمیٰ رومی صاحبہ خود ایک فہرست ہے مردوں کی جن کو کوٹ کر رہی ہیں کہ یہ باتیں ان سب نے کہی ہوئی ہیں، اور اس فہرست میں جناب استاد محترم کا بھی نام ہے، انجینئر صاحب کا بھی، ان کا اپنا نام ہے۔ کین یو امیجن کہ اس آدمی کی کوئی حد ہو سکتی ہے، کوئی لوور لمٹ ہو سکتی ہے؟ اور بلا وجہ ہماری اس بہن کو کنٹروورشل کر دیا، بندہ یہ بات پوچھ رہا ہے۔ میں نے بھی ویڈیو بنایا تھا، اس لیے بنایا تھا سو دیٹ آئی کین ایکسپلین کہ جو اسلام پسند ہیں، روایت پسند ہیں، ان سے اتنا زیادہ بغض کہ ان کے بارے میں ایسے فتوے دے دینا، اور جو سیکولر مائنڈ سیٹ ہے، عظمیٰ رومی صاحبہ ایک سیکولر مائنڈ سیٹ رکھنے والی خاتون ہے، ٹھیک ہے، ہمارا ایک وہ بہن ہے، قابل احترام ہے، ہمیشہ رہیں گی، اگرچہ میرے بارے میں بہت وہ سخت رائے رکھتی ہیں، بٹ فائن، کوئی بات نہیں، آئی ہوپ کہ ان کا غصہ اتر جائے گا ایک دن۔ ان کو بھی کنٹروورشل بنا دیا ایسی حرکتیں کر کے جناب انجینئر صاحب نے۔ اب دیکھیں، یہ جو ویڈیو ہے آج کا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بہت زیادہ علمی پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں۔ آئی ریئلائز کہ اس ویڈیو میں کوئی بہت زیادہ علمی بات ہم نہیں کر رہے جس سے اختلاف کیا جا سکے، لیکن ایک پرسنالٹی ریویل، یہ جو پرسنالٹی بہت عرصہ پہلے ریویل ہو چکی ہے، اس کی ایک اور تصدیق، ایک اور ثبوت آپ کے سامنے رکھنا، یہ مقصد ہے کہ ایک آدمی جو اپنے تکبر میں اتنا آگے بڑھ چکا ہو کہ اس نے کوز، اسلام، ان سب چیزوں سے خود کو اوپر سمجھ لیا ہے کہ اپنے جھوٹ کا دفاع بھی وہ جھوٹ سے کر رہا ہے۔ حالانکہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ یہ کہہ دے کہ لوک یار، میں انسان ہوں، ایک بات میں نے کہی وہ غلط بات ہے، آپ پٹ مائی ہینڈ اپ، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، بات ختم ہو جاتی، سب کے دل میں جناب کی عزت بڑھتی، میرے دل میں ان کی عزت بڑھتی، یقیناً باقی سب لوگوں کے دل میں بڑھتی، کہ ایک آدمی جس کو لوگ استاد بھی کہتے ہوں اور اسکالر بھی کہتے ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہوں، اس کا یہ مقام ہے کہ اگر کوئی ایسی بات اس کے منہ سے نکل جائے تو وہ اس کا دفاع مزید نہیں کرتا ہے۔ لیکن انجینئر صاحب کے حوالے سے یہ بات، وہ بار بار نہ صرف غلط باتیں کہتے ہیں بلکہ ان کا پھر آگے سے دفاع کر کے مزید غلط بیانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اس سے جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جس کا ثبوت بعد میں آ جاتا ہے کہ جناب موصوف نے غلط فرمایا تھا۔ جس چیز کا ثبوت بعد میں نہیں آتا، آپ کو کیوں اتنا اعتماد ہے ان چیزوں پہ کہ وہ آپ کو سچ بتا رہے ہیں؟ ان فور اے پینی ان فور اے پاؤنڈ۔ جو آدمی چھوٹی سی چیز کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے وہ بڑی کے لیے بول سکتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی جو شخصیت ہے وہ اس کی چھوٹی چیزوں سے ریویل ہوتی ہے، بڑی چیزوں سے ریویل نہیں ہوتی ہے۔
बड़ी चीज़ों पे तो सब ने रख रखा हुआ होता है। महंगे कपड़े किसी ब्रांड के वो तो सारे ही पहन के घूम फिर रहे होते हैं। उसने जुराबें कैसे पहनी हुई है उस इंसान ने, जहाँ पे किसी की नज़र नहीं है। ये जो छोटी चीज़ें होती हैं ना, यहाँ से पता चलता है कि इंसान की शख्सियत असल में कैसी है। तो ये जो एक छोटी छोटी चीज़ों में इंसान झूठ बोल के अपने आप को रेलेवेंट रखने की कोशिश कर रहा हो, असल में देखें कि जब आपसे बाकी बातें कर रहा है तो उसमें क्या सच्चाई होगी। और बाकी बातें, ये लिस्ट हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी रवायत पसंद हैं वो सारे के सारे इंजीनियर साहब के दुश्मन हैं, और जितने भी लोग सेकुलर हैं, इस्लामोफोब हैं, एथियस्ट हैं, लिबरल हैं, सोशलिस्ट हैं, इंजीनियर साहब उन सब की मुश्तरका डार्लिंग हैं। देयर हैज़ टू बी अ रीज़न। यानी कॉज एंड इफेक्ट पे उज़्मा रूमी साहबा ने बड़ी लंबी वीडियो बनाई है। कॉज एंड इफेक्ट कभी भी आपस से जुदा नहीं हो सकते। ठीक है, मौजज़ात की उन्होंने मान ली, उसमें मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मौजज़ात की हद तक उन्होंने तस्लीम किया, लेकिन वो कॉज एंड इफेक्ट की वो साइंस जिसको इंजीनियर साहब खुद नीचे जाके लिखते हैं, एक्सीलेंट एनालिसिस और एक्सीलेंट वीडियो और पता नहीं इस तरह की बातें, ये जो हमें इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है कि रवायत पसंद सारे के सारे इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़, और इस्लामोफोब, एथियस्ट, सेकुलर्स जितने भी हैं वो सारे के सारे इंजीनियर साहब उनकी आंख का तारा, ये जो इफ़ेक्ट है इसका कॉज क्या हो सकता है? वो कहते हैं हमारी दावत हक और सच की है, सारे इस्लाम दुश्मन। अच्छा, मैं यहाँ पे वाज़े कर दूँ कि मैंने 2-3 दफ़ा उज़्मा रूमी बहन का नाम लिया है, तो मैं ये नहीं कह रहा वो इस्लाम दुश्मन है। मैं मजमूई तौर पे कह रहा हूँ कि जो लोग इनको कोट करते हैं, जो लोग इनके साथ कंफर्टेबल हैं, वो लोग जो इस्लाम को महज इबादत का मजमूआ समझते हैं, एक सिस्टम नहीं समझते, वो सारे के सारे इंजीनियर साहब को अपनी आंख का तारा समझते हैं। देयर हैज़ टू बी अ रीज़न। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक ट्वीट की और उसमें मैंने बताया कि ये इन सब की आंख का तारा है। वो पीछे जो दफा करने वाले थे वो भी सारे के सारे वो ही आगे साबित कर दिया कि वाकई हमारी आंख का तारा है। इसलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में रखने का मकसद था वो ये था कि नॉट दैट देयर इज समथिंग डीपर इंटेलेक्चुअल पॉइंट देयर, बट देयर इज़ अ पर्सनैलिटी। ऐसे लोगों से ख़ुद को दूर रखें, अपने बच्चों को दूर रखें, इसलिए कि ये अपनी कायनात में ख़ुद ही उसका सेंटर है, अपनी कायनात का महवर ये ख़ुद ही है। सच झूठ सब सानवी है, क्योंकि ये लोग तकब्बर में इतने आगे जा चुके हैं कि ये किसी की चीज़ की परवाह नहीं करते हैं। Know them and keep yourself safe.